السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بغیر تاخیر کیے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ سنت ایک مشت ہے، اس کا لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ شروع سے ایک مشت تک سنت ہے، یہ غلط ہے۔ شروع سے ایک مشت تک تو واجب ہے، اور ایک مشت سے داڑھی جو آگے بڑھ جائے اس کو مٹھی میں داڑھی پکڑ کر کے زائد کٹوا لو۔ ایک مٹھی سے زائد داڑھی کٹوا لینا سنت ہے۔ لیکن بہت سے بندے ہوتے ہیں کہ آج کٹوائیں کل کٹوائیں، دو تین مہینے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی داڑھی بڑھ جاتی ہے، پھر وقت موقع آتا ہے کٹوا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اصل تو پنٹھے یہاں تک رکھنا ہے، داڑھی ایک مشت رکھنی ہے، لیکن 2-3 مہینے نہیں کٹوائی، بال لمبے ہو گئے، ایسے پنٹھے کٹوائے، پھر وہ بال لمبے ہوتے چلے گئے تو چلے گئے، پھر کٹوائے تو پھر کان کی لو سے کٹوا دیے۔ تو اصل سنت کان کی لو تک بال رکھنا ہے، بھی سنت ایسا نہیں۔ اصل سنت کان کی لو تک ہے، اور یہ جو بڑھتے چلے گئے، میں نے اس کی مثال دی کہ اصل سنت ایک مشت داڑھی ہے اور بڑھتی چلی گئی، تو تھوڑی بہت بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اسلامی داڑھی، اہل السنہ کی داڑھی اور غیر مقلدین کی داڑھی میں فرق ہونا ضروری ہے۔ جیسے اسلامی داڑھی اور یہودیوں کی داڑھی میں فرق ہونا ضروری ہے، جیسے اسلامی داڑھی اور سکھوں کی داڑھی میں فرق ہونا ضروری ہے۔ سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں، ان میں فرق ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ سکھ تو مونچھیں نہیں کاٹتے، وہ بدن کا کوئی بال کاٹتے ہی نہیں، مونچھیں بھی نہیں کاٹتے، داڑھی بھی نہیں کاٹتے، اور داڑھی باندھتے ہیں۔ سکھ جو ہے داڑھی باندھتے ہیں، اس لیے حدیث میں داڑھی باندھنے کی ممانعت آئی، داڑھی مت باندھو۔ جیسے سکھ داڑھی باندھتے ہیں، تو ہماری داڑھی میں اور سکھوں کی داڑھی میں 2 امتیاز ہیں۔ ایک تو وہ مونچھ نہیں کاٹتے، مونچھیں ان کی پورے منہ کو چھپائے ہوئے رہتی ہیں۔ دوسرا وہ داڑھی کو باندھتے ہیں۔ اسلام میں مونچھ کو جتنی زیادہ سے زیادہ پست کر سکیں آپ، اتنی پست کرنی چاہیے۔ مونچھ کہاں تک ہے؟ یہ ہونٹ دونوں جہاں ملتے ہیں بس یہاں تک مونچھ ہے۔ یہ ہونٹوں کا جو 2 ہونٹوں کا کنارہ آیا، اس سے اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں وہ مونچھ ہیں۔ قاعدہ سمجھ لو، اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں وہ مونچھ ہیں۔ جیسے نیچے کے جبڑے پر جو بال ہیں وہ داڑھی ہیں، اور یہاں گال پر بال آ گئے، یہ داڑھی میں نہیں ہے، کیونکہ گال اوپر والے جبڑے پر ہے، نیچے والے جبڑے پر گال نہیں ہے۔ بعض کے بال یہاں گلے پر چلے جاتے ہیں، یہ داڑھی نہیں ہے، یہ گلے کے بال ہیں، یہ لحیہ نہیں ہے، نیچے کے جبڑے پر بال نہیں ہیں۔ بس اگر بال نیچے کے جبڑے سے بڑھ کر گلے پر چلے جائیں، کوئی کاٹنا چاہے کاٹو۔ اگر بال نیچے کے جبڑے سے بڑھ کر گال پر چلے جائیں، یعنی اوپر کے جبڑے پر چلے جائیں، وہ لحیہ داڑھی نہیں ہے، اسے کاٹنا چاہو کاٹو، لیکن نہ کاٹنا بہتر ہے، کیونکہ کاٹنے سے بال سخت ہو جاتے ہیں، پھر ہر ہفتے کاٹنا پڑے گا، ورنہ کھجلی آئے گی، کھردرے ہو جائیں گے، گلے پر بھی کھجلی آئے گی، اور کاٹیں گے نہیں گال کے بال، گلے کے بال، تو ہمیشہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے نہ کاٹنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، گال کے بال بھی اور گلے کے بال بھی۔ داڑھی نام ہے، نیچے کے جبڑے پر جو بال اگتے ہیں اس کا نام داڑھی ہے۔ اسی طریقے سے مونچھ، اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں اس کا نام مونچھ ہے، اور جہاں 2 ہونٹوں کا کنارہ، 2 ہونٹیں مل گئے اس کے بعد کنارہ،
اس کے بعد جو ہیں وہ سبالتین ہیں، اس کے بعد سبالتین ہیں، عربی میں سبالتین کہتے ہیں۔ میں نے سبالتین بھی کاٹ رکھے ہیں، کوئی رکھنا چاہے سبالتین رکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبالتین رکھتے تھے۔ یہ بھائی بیٹھے ہیں ہمارے، ان کے سبالتین ہیں، انہوں نے کاٹے نہیں ہیں۔ اور یہ جو اردو میں کہتے ہیں مونچھیں چڑھانا، یوں یوں چڑھاتے ہیں، تو مونچھیں نہیں چڑھاتے ہیں، وہ سبالتین ہوتے ہیں، ان کو ہی لپیٹ کے چڑھاتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک دو ہونٹ ملتے ہیں وہاں سے بال جو شروع ہو کر نیچے جاتے ہیں ان کو عربی میں سبالتین کہتے ہیں۔ وہ داڑھی میں نہیں ہے، داڑھی تو نیچے کے جبڑے کے بال ہیں، نیچے کا جبڑا تو ابھی آگے ہے، دور ہے، اس کو بھی کوئی رکھنا چاہے رکھے، کوئی کاٹنا چاہے کاٹے۔ پھر سبالتین کے پہلو میں فنیقین ہیں، یہ میں انگلی جہاں میں نے رکھی یہ فنیقین ہیں، یہ تو ہے سبالتین اور یہ ہیں فنیقین۔ یہ جو فنیقین ہیں اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، عربی ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو سبالتین کے بازو میں جو دو فنیقین ہیں یہ بھی داڑھی میں شامل نہیں ہے۔ کوئی رکھنا چاہے رکھے، کوئی کاٹنا چاہے کاٹے۔ پھر اور آگے بڑھ کر اوپر والے ہونٹ کے نیچے ریش بچی ہے، داڑھی کی بچی۔ عورت کے ہاتھ گود میں بچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ گائے کے ساتھ بچڑا ہوتا ہے، تو یہ داڑھی ہے، ریش ہے، اور یہ ریش کی بچی ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو داڑھی کے حکم میں رکھا ہے۔ دیکھو قاعدے سے یہ بال داڑھی میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ داڑھی نام ہے نیچے کے جبڑے پر جو بال اگتے ہیں ان کا نام داڑھی ہے۔ تو یہ جو ریش بچی ہے یہ تو نیچے کے جبڑے پر نہیں ہے، نیچے کے ہونٹ پر ہے، مگر فقہائے کرام نے اس کو داڑھی کے حکم میں رکھا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں انفقہ، اور اردو میں اسے کہتے ہیں ریش بچی۔ تو داڑھی کی جب بچی ہے تو داڑھی ہی کے حکم میں ہے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔